اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پتہ ہے آپ کو کہ ہمارا چینل جو کہ اسلام کے نظریے پر بنایا گیا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہر آنے والی ہماری ویڈیو جو ہے نا آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ اسلام کی باتیں آپ کو بتانا، تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں، آپ اپنی زندگی میں اسلام کو لاگو کریں۔ اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے سچ اور جھوٹ کے بارے میں اسلامی نظریہ، کہ ہمارا اسلام سچ اور جھوٹ کے بارے میں کس طرح بیان کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ عاطف رضا کلانی صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم آپ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں طبیعت جی سے ٹھیک ہے؟ جی شکر الحمدللہ۔ اب صاحب بتائیے گا ہمارے آڈینس کو کہ سچ اور جھوٹ کے جو بارے میں اسلامی نظریہ ہے وہ کس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بڑے ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، کیونکہ آج سچ اسے دبانے کی اور چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جھوٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ ہر بندہ اس کی خواہش اور جھوٹ کا سہارا لے کے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، اپنی گفتگو کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے سچ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار جگہ پر ارشاد فرمایا۔ ان میں سے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو، سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ اور اس سچوں کے سے کون سا شخصیات مراد ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کونوا مع الصادقین، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، تو سچوں سے مراد جناب ابو بکر ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ اور اسی طرح آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف سے برائی ہے، پریشانی ہے، تو بندہ اگر کوئی گناہ کر لے یا کوئی بندہ پریشانی کے عالم میں ہو، یا مثال کے طور پہ کوئی کاروبار ہی کر رہا ہے، تو وہ اپنے کاروبار کے اندر صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ بالکل حالانکہ جھوٹ میں برکت نہیں، ہر بندے کو اس کا یقین ہے، اعتماد ہے کہ جھوٹ کے ساتھ اگر پیسے زیادہ بھی میں کما لوں نا، لیکن ان زیادہ مال کے اندر بھی برکت نہیں۔ لیکن نہ جانے پھر بھی آج کا نوجوان وہ جھوٹ سے سہارا لے کے اپنے کاروبار کو چلا رہا ہے، پھر بھی نظر انداز کر کے اپنے کاروبار میں جھوٹ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، بالکل زیادہ استعمال کر رہا ہے، اور کہتے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے یہی ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ سچ بول رہے ہیں جی، حالانکہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ الصدق ینجی، سچ جو ہے یہ بندے کو کامیاب کر دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہ اٹل ہے، حقیقت ہے، جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے وہ معاشرے کے اندر مالدار اگر کچھ نہ ہو لیکن اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بولتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے یہ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ حقیقت ہے، جو بندہ سچ بولتا ہے وہ سچ اس کا بولنا اسے نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے پھر سچ اس کا نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو نیکی کی طرف اس کو لے جاتا ہے تو نیکی یا آخر کار بندے کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ جو بندہ نیکیاں کرتا ہے آخر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا،
اور جو بندہ ہمیشہ مستقل سچ بولتا رہتا ہے، پریشانی جتنی بھی آئے، مشکل جتنی بھی آئے، جو بھی ہو، کاروبار ہے تو کاروبار میں وہ نفع نہ بھی ہو، نقصان ہونا اسے پسند ہے، لیکن سچ کو نہیں چھوڑتا، سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ کو وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ ارشاد فرمایا جب وہ ہمیشہ مستقل سچ بولتا رہتا ہے تو اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق کا مطلب ہے سچا، سچا، اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سچ کے بارے میں، اور جس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیں نا، اسے اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام لکھ دیا جائے کہ فلانا بندہ سچا ہے، جی جی، اسے اور کیا چاہیے؟ اسی طرح جھوٹ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے نا، جھوٹ اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا انسان ایک جھوٹ چھپانے کی وجہ سے کئی جھوٹوں کا سہارا لیتا ہے۔ جی جی بالکل اس طرح ہی ہے۔ ایک جھوٹ اگر اس نے بولا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر کئی جھوٹ اوپر سے بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہی بہتر حل ہے نا، ایک جھوٹ چھوڑے، سچ کو اختیار کر لے۔ جب ایک جھوٹ کو چھوڑے گا تو دوسرے جھوٹوں کی طرف جانا اس کا ممکن ہی نہیں۔ ایسے یہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جو نا 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے، عیاں ہو جاتا ہے، جی جی پھر بھی جھوٹ، جی جی جتنے بندہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے ایک جھوٹ کے اوپر، وہ جھوٹ ثابت خود بخود ہی ہو جاتا ہے، جی وہ سچ کبھی نہیں بن سکتا۔ یہی ارشاد فرمایا جی بلا تشبیہ، یہی ارشاد فرمایا کہ بے شک جھوٹ وہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جو بندہ پھر جھوٹ بولتا رہتا ہے، صبح بھی جھوٹ، دوپہر شام، ہر وقت ہر لمحے وہ جھوٹ کا سے سہارا لیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جھوٹ اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا، جیسے سچ بولنے والے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں نام سچا لکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح جو جھوٹ ہمیشہ بولتا رہتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا نہیں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی مذمت والی بات ہے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ ہر دنیا کے ہر موڑ پر سچ سے سہارا لیتا ہے، سچ سے گفتگو کرتا ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے پھر اس جھوٹ کی وجہ سے اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے سچ کے بارے میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار احادیث ہیں، ایک بندہ مومن کو ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ بندہ اگر ایک جھوٹ سے بچے گا تو کئی جھوٹوں سے بچنا اس کو ممکن ہوگا، اور اگر پھر کئی جھوٹوں سے بچنا اس کا ممکن ہے تو پھر کئی گناہوں سے بچنا ممکن ہے۔ ایسے ہی جب کئی گناہوں سے بچے گا تو پھر کئی گناہوں کی وجہ سے بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ تو یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے نفرت بھی کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو، بچوں کو سچ کی ترغیب دینی چاہیے۔ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ بچے جو بھی ہو جائے، دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، سچ کے ساتھ اپنے کام کو کرنا ہے، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ آپ صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے سچ اور جھوٹ کے اوپر۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو اسلام کے بارے میں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔